کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند رہنماؤں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے تاکہ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظربند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ بھارت مظالم کے ذریعے کشمیریوں کو آزادی کی منصفانہ جدوجہد سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر عالمی سطح پر ایک تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے اور بھارت اپنی ہٹ درمی اور غیر حقیقت پسندانہ طرز عمل سے اس کی متنازع حیثیت ہرگز تبدیل نہیں کر سکتا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند رہنماؤں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ بھارتی ہٹ درمی کا نوٹس لے اور مسئلہ کشمیر کے اپنی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کے لیے اس پر دباؤ ڈالے۔ جموں خطے کے علاقے پیر پنچال میں فوجی کارروائیوں کو تیز کرنے کے لیے فوج اور پیراملٹری کے اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ راجوری، پونچھ، ادھمپور، ڈوڈا، کٹھوا اور سامبا اضلاع میں بھارتی فورسز کی 10 سے زائد بٹالین جبکہ اسپیشل فورسز کے 500 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد آزادی پسند کشمیریوں کو ڈرانا دمکانا اور ان پر تحریک آزادی کا ساتھ نہ دینے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ فورسز کو نئی بختر بند گاڑیاں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ بھارتی فورسز کے آپریشن کی وجہ سے ان اضلاع کے رہائشیوں کا جینا دوبر ہو چکا ہے۔ قابض بھارتی اہلکار نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار اور ہراساں کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجی گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں اور قیمتی گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ نام نہاد محافظ بھارتی فوج کے ہاتھوں سینکڑوں خواتین کی عصمت خطرے میں ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں سینکڑوں خواتین عصمت دری اور جنسی ہراسانی کا شکار ہو چکی ہیں۔ کانگریس کے صدر ملکارجن گھڑگے نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ بی جے پی نے کہا تھا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں امن قائم ہوگا اور خوشحالی آئے گی، لیکن مقبوضہ علاقے میں حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں بے روزگاری، مہنگائی اور تشدد عروج پر ہے اور بی جے پی اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں نے وقف ترمیمی بل 2024 کو غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر منصفانہ اور شریعت کے منافی قرار دیتے ہوئے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔